مجھے بٹ صاحب طوفان بڑا اچھا لگتا ہے، اور طوفان سے مجھے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری کو ٹکر ہے، میرا کوئی مقابلہ ہے. کیسے آئے؟ میں کہنے جو آزتے ہیں. گھر میں ایک عاجز مسلم بندہ ہوتا ہے. بٹ صاحب میں فن کا دیوانہ ہوں. مجھے سہیل احمد صاحب بڑے کم پسند ہیں. او ہو اللہ ان کو لمبی زندگی دے. بٹ صاحب آپ بڑی ریسرچ کر کے آئے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے بے شمار ویڈیوز میری سنی ہوئی ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کے چیف گیسٹ ہیں قاسم علی شاہ صاحب. ہم قاسم علی شاہ صاحب سے مختلف سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ بالکل کیسی طبیعت آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی شخصیت کا جو چام ہے اب ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، تو آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ بٹ صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ سے پرانی دوستی ہے اور آج میرے لیے عید کا سماں ہے کہ آپ آئے ہیں. بٹ صاحب میں اس کو اگر اللہ کا کرم کہوں تو زیادہ بہتر ہے. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی عروج دینا ہوتا ہے، عزتیں اور کامیابیاں دینی ہوتی ہیں، اس میں رب تعالیٰ کچھ خوبیاں پیدا کر دیتا ہے. وہ میں تو ایک بڑا ادھا سا عام سا انسان ہوں. مجھ سے بڑے بہتر لوگ جن کو میں نے ڈھونڈا، پرکھا، جانا، سمجھا، ان سب میں کچھ چیزیں میں نے ایسی پائیں جو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے بڑے لوگوں والی خوبیاں میں اپنے اندر تھوڑی تھوڑی پیدا کر لوں. میں نے دیکھا ہے کہ اخلاص ایک بڑی طاقتور چیز ہے. بٹ صاحب جو بندہ بھی مخلص ہوتا ہے اپنے کام کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے. نمبر 2، بٹ صاحب بندے کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. بندے کو ہمیشہ کہہ لیجئے لنگر کھلے کرنے چاہیے، دل بڑے کرنے چاہیے، دوستوں کے لیے بازو پھیلانے چاہیے، اپنی جگہ پہ دوستوں کو بٹھا دینا چاہیے، قربانیاں دینی چاہیے. یہ اگر مزاج اس معاشرے میں آ جائے تو انقلاب آ جائے گا. دیکھیں کیا خوبصورت حدیث ہے، جس ایک حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. مفہوم اس لیے کہ الفاظ کی اونچ نیچ ہو تو مجھے معافی مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں ایمان ہے اس میں حسد نہیں ہو سکتا، اور جس میں حسد ہے اس میں ایمان نہیں ہو سکتا. تو بٹ صاحب بندے کو دل صاف ہونا چاہیے، دوستوں کی کامیابیوں پہ خوش ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، دوسروں کو عزتیں دینی چاہیے، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. پھر سب سے بڑھ کے جو آپ سے منسلک ہیں ان کو آپ ضرور نوازیں، ان کو آسانیاں دیں، ان کو سپیس دیں، ان کو جگہ دیں. الحمدللہ میری ٹیم میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کی کتابیں آ چکی ہیں، جو اپنا کام کرنے لگ پڑے ہیں، جو یہاں سے تیار ہوتے ہیں اور زندگی میں گم ہو جاتے ہیں، اور جب دوبارہ ملتے ہیں تو ایک سٹار بن کے واپس آتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کو میں نے فالو کرنا شروع کیا، اور اللہ نے میرے جیسے کھوٹے سکوں کو کھڑا کر دیا. قاسم شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی زندگی کا جو ہے، آپ کی زندگی میں یہ جو چینج آئی، یہ خاص طور پہ کیسے آئی، اور اس چینج کو لانے میں کس نے اہم کردار ادا کیا؟ اگین بٹ صاحب میں کہوں گا کہ اللہ کے کرم کی ایک یہ بھی نشانی ہے، آپ کی زندگی میں خیر والے لوگ شامل ہو جائیں، برکت والے نام شامل ہو جائیں، آپ کی زندگی میں دعا کرنے والے، آسانی پیدا کرنے والے. اور آپ کی گڈ لک یہ ہے کہ آپ میں اطاعت کا جذبہ ہو. ہم لوگ کہنا نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہم کسی کے مشورے کو ڈائری پہ تو نوٹ کر لیتے ہیں، دل پہ نہیں لکھتے، جس وجہ سے وہ عمل میں نہیں ڈھلتا. تو میری بڑی بلیسنگ رہی، جب میں زمانے طالب علمی میں تھا تو میں نے واصف علی واصف صاحب کی کتب کو پڑھا. مجھے ان کتابوں نے بڑا متاثر کیا، اور ان کتابوں سے میری زندگی بدل گئی. اگر میں یہ کہوں کہ ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ جس کی ڈائریکشن کو سائنس تھی، انجینئرنگ تھی، 180 پہ میری ڈائریکشن بدل گئی، لٹریچر کی طرف، آرٹ کی طرف، روحانیت کی طرف، اصلاح معاشرہ کی طرف، تو وہ واصف علی واصف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر اللہ نے اور آسانیاں کی کہ بڑے استاد دیے جن کی سنگت نے، جن کی محفل نے، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بے شمار آداب مجھے پتہ لگے. میں ان سب استادوں میں سے کچھ کا نام تو ضرور لینا چاہوں گا. ان میں میرے لیے کہہ لیجیے ہمیشہ قابل احترام نام سرفراز شاہ صاحب کا ہے. شاہ صاحب ایک انتہائی ایک اسپرچل انسان ہے، ان کی سنگت میں ہمیشہ دلوں کی حالتیں بدل جاتی ہیں. عرفان الحق صاحب جیلم سے بلانگ کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی شفقت رہی، محبت رہی. اس طرح بے شمار کہہ لیجیے ایسے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کتاب کا جو آپ کی زندگی میں بہت اثرات مرتب کی ہیں کتابوں نے، تو آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی اور کون سی کتاب جو آج کل آپ پڑھ رہے ہیں؟ بٹ صاحب میری اپنے ہاتھ سے لکھی کتابیں تو 3 ہیں، اور وہ تینوں کتابیں جو ہیں وہ اس میں سے 2 کتابیں تو میں ایکسپریس میں لکھتا تھا یوتھ کے پیج پہ، وہ سارے بلاگز اکٹھے ہو گئے، وہ کتابیں بن گئیں. ایک کوٹیشنز کی بک ہے ذرا نم ہو، پہلی کتاب کامیابی کا پیغام تھی، دوسری کتاب جو ہاتھ سے لکھی ترغیب کے نام سے پچھلے سالوں میں پرنٹ ہوئی ہے. باقی سب میرے لیکچر سے کنورٹ کیا گیا، یا پھر ریسرچ تھی، یا پھر کچھ ٹرانسلیشنز کرنے کا موقع ملا. اب ایک تازہ جو کتاب آ رہی ہے اس وقت وہ ابر مسلسل ہے. یہ 92 جو پیپر ہے اس کے سنڈے میگزین میں میرے بلاگز چھپ رہے تھے، کرسے سے چھپ رہے تھے،
اور وہ سارے مضامین اکٹھے کر کے میری ٹیم نے ابر مسلسل کے نام سے، کیونکہ جو رحمت ہوتی ہے بالکل وہ نہیں رکتی، وہ بندہ خود نااہل نہ ہو جائے یا اس کے پاس کچھ سمیٹنے کا برتن نہ ہو، اس کی اپنی کیپیسٹی نہ ہو، نہیں تو رب کی رحمت تو ابر مسلسل کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ کتابیں میں بٹ سب رینڈم پڑھتا رہتا ہوں۔ میں آج کل ایک بڑا اچھا سفر نامہ ہے، وہ ہے مصر پہ، اور وہ ہمارے سابقہ آئی جی ہیں طاہر انور پاشا، انہوں نے وہ لکھا ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اور اس طرح میں ریسرچ بھی پڑھتا رہتا ہوں، یوٹیوب پہ بھی چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہوں، خیر کی چیز جہاں سے مل جائے میں چپ کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر دیتا ہوں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کی شخصیت میں ایک خاص پہلو یہ ہے کہ آپ سے جس بھی فیلڈ کا سوال کیا جائے، سائنس کا ہو، ادب کا ہو، تو آپ فوری طور پہ جواب دیتے ہیں۔ یہ کیسے آپ دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں بٹ صاحب، میں اس میں اپنی لا علمی کا اظہار کر دوں کہ بے شمار ایسی فیلڈز ہیں مجھے بالکل نہیں پتہ ان کا، میں ایسے ہی کہہ دوں، دعویٰ کر دوں کہ مجھے پتہ ہے، مجھے روبوٹک سائنس کا نہیں پتہ، مجھے انجینئرنگس کی بے شمار، میں خود انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، آدھی انجینئرنگ کر کے میں نے چھوڑی، مجھے انجینئرنگ کا بالکل نہیں پتہ، اکنامکس کا نہیں پتہ، ایون میں نے میتھس 10 سال پڑھایا تو مجھے بھول چکا ہے، مجھے میتھ کا ایک کویشچن نہیں آتا کرنا، بیسک الجبرا بھول چکا ہے کیونکہ 10 سال سے پڑھایا بھی نہیں ہے۔ بٹ صاحب میرا خیال ہے کہ چیزوں کے بارے میں میرے اوپینینز ہیں، وہ اوپینینز وقت کے ساتھ پختہ ہوئے ہیں، وہ مختلف واقعات سے وہ کہہ لیجئے اخذ میں نے کی ہیں، اور وہ اوپینینز میں نہیں کہتا کہ ایبسولوٹ ہیں یا وہی حتمی ہیں، اس کے علاوہ بھی اوپینینز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اوپینینز وہ پھیلے بڑے، وہ بڑی دنیا کو مستفید کیا ان اوپینینز نے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ سیاست کو کیسا سمجھتے ہیں اور پاکستان کے کسی سیاستدان سے متاثر ہیں؟ دیکھیے ہماری معاشرے میں بدقسمتی بتاؤں، ہم سیاست اور سیاستدان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میں بڑا نادم ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے جیسا بندہ بھی سیاست پہ اور سیاسی واقعات پہ کوئی اوپینین نہیں دینا چاہے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ عزت پیاری ہے، ہم لوگوں میں اتنی عدم برداشت ہے کہ ہم کوئی بھی اوپینین دیں۔ اب کسی بھی پارٹی کا اگر اچھا کوئی سیاستدان ہے، میں ایک پوسٹ لگا دوں کہ مجھ سے ملنے آیا، اگلے دن سڑکوں پہ لوگ مجھے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ میرے اپنے والد سے بھی 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ میرے والد ہیں۔ کوئی میرا دوست ہے، 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترکیاں سملر ہو سکتی ہیں، کچھ چیزوں پہ میں بھی متفق ہو سکتا ہوں۔ تو ہم کسی کی ایک خامی کو دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹریجڈی ہے ہماری کہ ہم نے سیاستدانوں کو برانڈ بڑا غلط کیا۔ سارے سیاستدان گندے نہیں ہوں گے، اس میں ملک معراج خالد بھی ہوگا، اس میں بابا سوشلزم شیخ رشید صاحب بھی ہوں گے، اور بھی بڑے نام ہوں گے، لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نے کلیکٹیو سب سیاستدانوں کو غلط کہہ دیا۔ ہم باقی تمام جو کہہ لیجئے پاورز رکھنے والے ہیں ان کا آڈٹ نہیں کرتے، وہ اپنی برانڈنگ کو مینیج کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان کیونکہ عوامی ہوتے ہیں، وہ ایک عوامی انتخاب کے پروسیس سے گزر کے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں اور ہم سارا نزلہ ان پہ گرا دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے اتنے برس ہو گئے ہیں، تو کیا پاکستان نے اپنا وہ مقام حاصل کر لیا جس کے لیے بنایا گیا تھا، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کس جگہ پہ پہنچنا چاہیے؟ بٹ صاحب زیر تعمیر ملک ہے، اور زیر تعمیر ملک ہو یا زیر تعمیر گھر ہو، کھلارا پڑا ہوتا ہے۔ بالکل، تو یہ کھلارا پڑا ہوا ہے اس وقت۔ تو آپ دعا کیجئے کہ وہ اقبال کا خواب، اقبال بڑے بہترین انسان تھے، ایسا خواب جس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ نیب میں دھرے ہوئے ہیں، کتنے عدالتوں میں، اور کیا سڑکوں پہ حالت ہے، کیا موٹر وے کا سانیہ ہو رہا ہے، کیا ساہیوال کا سانیہ ہے، اس طرح کا خواب اقبال کا نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب کہیں نہ کہیں کچھ اور تھا، اور یہ اپنی تعبیر کی طرف پاکستان جاتا جا رہا ہے۔ اور آپ قائد اعظم اور اقبال کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو کیا، تو ہم ان کے اس جو نظریہ اس کو لے کے کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے بدقسمتی ہے، ہماری نوجوان نسل نہ اقبال کو جانتی ہے، نہ جناح کو جانتی ہے، نہ ہم نے اس طرح سے اقبال اور جناح کو پروموٹ کیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ جناح اور اقبال کو وہ پلیس دیتے، وہ جگہ دیتے، وہ مقام دیتے جو اتا ترک کو ترکیوں نے دیا ہے، جو اسلام کریموف کو ازبکس نے دیا ہے، جو کہہ لیجئے لنکن کو، ابراہیم لنکن کو امریکہ والوں نے دیا ہے، یا پھر جو ملکہ وکٹوریاز تھی وہ ساری جو سیریز ہے وہ برطانیہ والوں نے دیا۔ ہم وہ مقام نہیں دے سکے۔ ہمیں چاہیے تھا ان ہیروز کو ہمیشہ ان کی زندگی کی کہانی اور اسباق کو نصاب میں ڈالتے، ان کے افکار کو ہم نصاب میں دکھاتے، ان کے دنوں کو صرف نہ مناتے بلکہ عام دنوں میں بھی ہم ان کی کانسیپٹ کو، ان کی فلسفیز کو فالو کرتے۔ تو موجودہ وقت میں بھی آپ کو کسی چیز کا پچھتاوا ہے کہ آپ وہ کرنا چاہتے تھے ابھی تک نہیں کر سکے؟ بٹ صاحب راضی رہنا سیکھا میں نے وقت کے ساتھ ساتھ۔ میں بنیادی طور پہ تو ایک جذباتی، ری ایکٹیو اور تھوڑا سا جلد باز انسان تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جو وقت کی گرائنڈ ہے، چکی، اس میں سے پیستا ہے، پاؤڈر کی طرح ملائم کر دیتا ہے۔ وہ کہہ لیجئے قدرت کے جو ٹولز ہیں نا وہ بڑے سادہ سادہ سے ہیں، قدرت کہہ لیجئے ارد گرد سے رگڑا لگوا دیتی ہے۔ آپ کے ارد گرد ہی کوئی ایسی چیزیں، ایسے واقعات سامنے ہوتے ہیں
کہ آپ بڑے بہترین قسم کے انسان بن جائیں. اللہ کا کرم ہے کہ وہ تمام چیزیں میں نے وقت کے ساتھ ساتھ مینیج کی ہیں. تو کوئی ایسی آپ کا بھی مقصد یا گول ہے جو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نے بھی اچیو کرنا ہے؟ میں بٹ صاحب ایک سفر مسلسل کو، لگے رہنے کو، ڈٹے رہنے کو زندگی کا انجام سمجھتا ہوں. میرے مطابق کہیں پہنچ جانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. میرے مطابق صحیح رستے پہ چلتے رہنا. جو دین بھی ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کی بات کرتا ہے. اس کا مطلب ہے صحیح رستے پہ چلتے رہنا. دین ہمیں نہیں کہتا کہ آپ نے اچیو کر جانا ہے، دین کہتا ہے کوشش کرتے رہنا آپ نے. اچھا، آپ محبت کو کن الفاظ میں بیان کریں؟ دیکھیے، میں محبت کو وہ تمام الفاظ جو فلموں میں استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ استعمال کرنے کو تیار ہوں. ہم نے بڑا محدود کر دیا. ایک نظارہ جس کو دروازہ کھول کے دیکھ سکتے تھے، ہم نے دروازے کی وہ جو چابی لگانے والا سوراخ تھا اس میں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو اس کو ہم نے صرف محدود کیا عورت کی محبت کے ساتھ یا ایک فیمیل کی صنف نازک کی محبت کے ساتھ. تو میری زندگی کی پرانی ترین محبت جو آج بھی قائم ہے اور آج بھی میں اس کا عاشق ہوں، وہ میری ماں ہے. تو میں اس کی گود میں پلا ہوں. جو شفقت، جو محبت، جو قربانیاں میں نے ماں کی دیکھی ہیں کہیں نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. جب موقع ملتا ہے میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، ان کی سادہ سادہ باتیں، ان کی نصیحتیں اور دعائیں لیتا ہوں. اور والد صاحب کی محبت کو اور ان کی شفقت کو کیسے بیان کریں گے؟ اچھا، میرے والد صاحب کی محبت میرے ساتھ بڑی زیادہ ہمیشہ رہی ہے. اللہ ان کو بھی سلامتی دے. آپ بالکل بیک سائڈ پہ دیکھیے، تمام جو افتتاح کی ہیں ماشاءاللہ، وہ اماں جی ابا جی کی تصویریں بٹ صاحب اس میں نظر آپ کو آ رہی ہوں گی. کیمرہ دکھائے گا ہر طرح کی تصویر اس پہ مختلف، کہیں اینٹ لگا رہے ہیں، کہیں فیتا کاٹ رہے ہیں. تو کیمرہ اگر یہ کلوز کرے گا تو یہ ساری تصویریں اس میں نظر آ جائیں گی. اور یہی میں کہتا ہوں بیسک آپ کی کامیابی کا راز ہے جو ماں باپ کا ادب ہے. یہ بٹ صاحب یہ میں نے دیکھا کہ ابا جی کی محبت نا ڈی کوڈ وقت کے ساتھ ہوئی ہے. ایک ہیزیٹیشن رہی ہے ہمیشہ. گلے نہیں لگ سکا. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ کا اور والد صاحب کا محبت تو بہت زیادہ، بہت گہری، بہت ڈیپ ہے، لیکن اس کو ایکسپریس آپ نہیں کر سکے. وہ ذرا اس کے بٹ صاحب 37 سال کی عمر تک میں گلے نہیں لگا جس طرح گلے لگنے کا حق تھا. تو ضرورت ہی نہیں ہوئی میری. تو میرا بیٹا میرے سے گلے لگتا تھا. ایک دن میں والد صاحب کی طرف گیا اور عرضی پیش کی کہ میں نے آپ سے گلے لگنا ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ یار عیدتے تے لگ گیا سب. تو میں نے کہا جی میں نے ذرا صحیح طرح گلے لگنا ہے. انہوں نے اجازت دے دی. میں 5 منٹ تک بٹ صاحب جیسے آج آپ سے ملا ہوں تو میں ہمیشہ جو گلے لگانا اس کو گرم جوشی سے سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں بٹ صاحب اگر بندہ کسی کو صحیح ہاتھ نہیں ملا سکتا اور گلے نہیں صحیح مل سکتا وہ کائے کا دوست ہے. تو میں بٹ صاحب جب والد صاحب کے گلے لگا اور 5 منٹ تک میں نے انہیں گلے لگائے رکھا تو وہ رو پڑے اور ان کی آنکھوں میں نمی اور میری بھی آنکھوں میں نمی آ گئی. تو مجھے پنجابی میں کہنے لگے کہ پتر انی ٹھنڈ پہندی ہے تو پہلے گلے کیوں نہیں. میں نے بٹ صاحب سوچا کتنی دنیا قبروں میں پڑی ہے. 9 محرم کو عید شبرات کو جا کے پھول ڈالتے ہیں، والد کے گلے نہیں لگ سکتے. کتنی خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے والد کے گلے لگ گیا. اس کے بعد یہ لیسن اتنا وائرل ہوا بٹ صاحب. تو لوگ کہتے ہیں نہیں قاسم علی شاہ کے ساتھ ہر واقعہ ہو چکا ہے. تو یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں اگر آپ واقعی قابل انسان ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے تو آپ ہر بندے کی زندگی میں ایک واقع ہیں. بالکل آپ واقع ہیں، ایونٹ سے کم نہیں ہیں. یہ اگر اچھا بندہ ہو تو اس کو پھر یاد کیا جاتا ہے یار یہ مجھے ملتا تھا، یہ کتنی آنر دیتا تھا، یہ کتنا پیار کرتا تھا. اگر آپ سب جیسے ہی ہیں تو پھر بٹ صاحب کتنے آئے اور کتنے گئے. اچھا، آپ اساتذہ کی محبت کو کیسے بیان کریں گے اور اپنے اسکول، کالج اور خاص طور پہ روحانی اساتذہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں میری زندگی کے وہ اسباق جن کو میں نے پلو سے بند ہے اور چوئنگم کی طرح چپکا لیا اپنے ساتھ، اس میں والدین کے ادب اور احترام کے ساتھ ساتھ اساتذہ اکرام کا ادب اور احترام ہے. میرے مطابق جو استاد ہوتا ہے نا سر وہ بڑا محسن ہوتا ہے. بالکل، اس کی طرف خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اس کی سیوا کرنی چاہیے، یہ بڑی بات، اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اور ہمیشہ یہ میرے ابھی آپ جب آئے ہیں تو اسی وقت میں میرے اپنے جو بچے ہیں دفتر کے انہوں نے میرے ایک استاد کی طرف جا کے ریکارڈ کرنا تھا. تو بٹ صاحب میں نے بہترین بکے منگوایا، بہترین جلال سنگ کے بسکٹ منگوائے. تھوڑا سا پہلے میں دیکھا میں نے کہا یار آپ جا رہے ہو، آپ میری طرف سے ان کو یہ پیش کرو. اس کے میرے پہ بڑے احسان ہیں. تو میں اس احسان کو اگر آنکھوں دیکھے محسن کو نہیں مانوں گا تو بن دیکھے خدا کو کیسے مان جاؤں گا. وہ جو دکھتا ہی نہیں ہے خدا، اس کے کرم اور فضل کو کیسے محسوس کروں گا اگر آنکھوں سے دیکھے ہوئے استاد کو نہیں مان رہا. اور روحانی اساتذہ میں کن کن کو؟ میرے سارے استاد ہیں جی. سرفراز شاہ صاحب بڑے محترم استاد ہیں، عرفان الحق صاحب بڑے استاد ہیں اور ان سب سے میرا بڑا احترام ہے. یہ سب کا میں بیٹا بھی ہوں. یہ سارے شفیق ہیں والد کی طرح، بڑے لوگوں کی طرح، بڑے استادوں کی طرح. اچھا، حقیقی خوشی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اطمینان کو، سیٹسفیکشن کو، راضی ہو جانے کو. اور خوشبو کا اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ بٹ صاحب جو آپ کو جاتے ہوئے خوشبو دوں گا وہی میری پسندیدہ خوشبو ہے، وہی میں نے آج لگائی ہوئی ہے. تو جو میں نے جاتے ہوئے آپ کے لیے پیک کر کے رکھی ہوئی ہے وہی میں نے آج صبح دوسرے بچوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ تھنڈر سے ڈرتے ہیں اور آپ کے بارے میں پتا چلا مجھے کہ آپ تھنڈر کو لائک کرتے ہیں. یہ ذرا بتائیں ہمیں. بٹ صاحب آپ بڑی ریسرچ کر کے آئے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے
کہ آپ نے بے شمار ویڈیوز میری سنی ہوئی ہیں. مجھے بٹ صاحب طوفان بڑا اچھا لگتا ہے, اور طوفان سے مجھے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری کوئی ٹکر ہے, میرا کوئی مقابلہ ہے, اور کہہ لیجیے وہ اقبال کے اشعار میرے اندر امٹ امٹ کے میری یادداشت میں, میرے حافظے میں آنے لگ پڑتے ہیں کہ وہ لگتا ہے ایسی ہے کہ مجھے کسی طوفان کا سامنا کرنا. اور میں وہ جیسے موویز میں ایک کہہ لیجیے کشتی جو ہچکولے کھا رہی ہے اور اس کے بالکل کنارے پہ اس کے جو ہیڈ ہے اس پہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کے اس ہچکولے کھاتے طوفان کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یا پھر کہہ لیجیے کسی پہاڑ کے ٹاپ پہ ایک معصوم سا بچہ وہ ہاتھ میں کوئی تلوار لیے یا جھنڈا لیے اور پورے آسمان پہ جو بادل ہیں اور طوفان ہے ان کو دیکھ رہا ہے, میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے. یہ بچپن سے ہے, اور مجھے طوفان سے عشق ہے. اگر یہ میں کہوں, بچپن میں آپ جب کوئی طوفان آتا تو آپ گھر میں چھپ جاتے تھے؟ میں چھت پہ چل جاتا تھا دیکھنے کے لیے. میں بڑے بڑے بال بچا ہوں بٹ صاحب, گرتے گرتے اڑتے اڑتے, میرا سائز چھوٹا تھا, طوفان بعض اوقات بڑے تیز ہوتے تھے, اور میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. اچھا جب یہ شعور کا دور آیا اور مجھے یاد ہے میرے پاس جب پہلی گاڑی آئی تو میں بعض اوقات بیگم کے ساتھ اسی طوفان, ابھی طوفان شروع ہونے لگا تو میں گاڑی میں بٹھا کے موٹر پہ چل جاتا تھا. تو وہ کہتی تھی یہ کیا عجیب کام تم کرتے ہو, تم چھپتے ہو اور عین طوفان میں تم جو ہے وہ گاڑی موٹر پہ ڈال دیتے ہو اور تم آسمان کو دیکھنے لگ پڑتے ہو اور سارے نظاروں. میں کہتا تھا یار یہ کوئی روحانی قسم کی کیفیت ہے, اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا, قاسم علی شاہ جب بچہ تھا وہ ایک شرارتی بچہ تھا, سوبر بچہ تھا, یا کم گو بچہ تھا؟ بٹ صاحب ہائیلی امیجنیٹو, خاموش, اپنی دنیا میں گم, ایکسپریشن اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, تخیلاتی دنیا بڑی مضبوط تھی, چیلنج بڑے تھے, خواب دیکھنے والا تھا. وہ کیفیت آج بھی ہو جاتی ہے, شاید وہ اب تو بڑے اضطراب کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی کہ میں وہ امیجنیٹو اتنا ہوں کہ میرے سامنے وہ کہہ لیجیے ایک سے بڑھ کے ایک پینٹنگ بننا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ کتنی پینٹنگز آج ان میں رنگ بھر چکی ہیں اور آج وہ پوری ہو چکی ہیں. اور اس طرح آنے والے وقت کے بارے میں اب یقینی بات ہے, وقت کے ساتھ بندہ میچور ہوتا ہے تو بندہ معاشرے کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے, سوسائٹی کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے, وہ سیلف لیس ہو جاتا ہے, وہ پے بیک کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کا لالچ ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک باشعور انسان کی بات کر رہا ہوں, ادروائز تو بڑے لوگوں کا لالچ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے. تو بٹ صاحب یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک تخیلاتی بچہ وہ آج دنیا کے سامنے ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ موجود ہے. تو باہر جب جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کون سا آپ سے سوال کیا جاتا ہے؟ کیسے آئے؟ میں کہنے جہاز سے آئے. اچھا, آپ جب گھر چلے جاتے ہیں تو بچوں میں بچے بن جاتے ہیں؟ مجھے پسند ہے میں بچوں میں بچہ رہوں, بیگم کا تابع دار رہوں, بچوں کے ساتھ کھیلوں, سادہ باتیں کروں ان کے ساتھ. میرا مراد یہ تھا کہ جیسے قاسم علی شاہ ایک ڈگنیٹی, ایک یہ, وہ گھر میں جا کے آپ کیسے ہوتے ہیں؟ گھر میں ایک عاجز مسکین بننا ہوتا ہے جو بڑا ہی اوبیڈینٹ ہے, جو بچوں کے منہ دلا دیتا ہے, جو پیمپر چینج کر سکتا ہے, جو بڑا تابع دار ہے, جو بیٹی کی انگلی پکڑ کے روز والدہ کی طرف چلا جاتا ہے, جو کسی اچھے کیفے پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کافی انجوائے کر لیتا ہے. تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں گھر جا کے قاسم علی شاہ جو دنیا کے سامنے وہ بنوں. اچھا, آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں, تو ہم تو اتنے مصروف بھی نہیں ہوتے, تو ہماری جو گھر والی ہیں ان کا ہم سے گلے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کے جو بھابھی ہیں وہ آپ سے گلے شکوے کرتے کہ آپ ٹائم بہت کم دیتے ہیں؟ بٹ صاحب مجھے یہ راز سمجھ آ گیا, مجھ پہ یہ راز واہ ہو گیا کہ میں اگر مکمل ویلا ہو کے گھر بھی بیٹھ جاؤں تب بھی گلے ختم نہیں ہو سکتے. لہٰذا مجھے یہ بیلنس کرنا ہے, مجھے کسی بھی طرح اپنے گھر کو اور اپنے کام کو مینیج کرنا ہے. میری کوتاہیاں بے شمار ہیں, میں ہمیشہ اپنی اہلیہ کا شکر گزار رہتا ہوں, ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے بچوں کو جس انداز سے سنبھالا ہے اور انہوں نے جس طرح سے ماں ہونے کا, بیوی ہونے کا حق ادا کیا ہے, میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. کیونکہ وجہ یہ میرے پاس تو اپنی عمر سے ہمیشہ زیادہ لوڈ رہا ہے. میں 18, 19, 20 سال کا تھا, میں پورا ادارہ چلا رہا تھا. 21 سال کی عمر میں ایک انسٹیٹیوشن تھا جس میں 20-25 لوگ میرے پاس کام کر رہے تھے, اور آج الحمدللہ اس فاؤنڈیشن میں 45 لوگ ہیں. میرے اسکول اکیڈمی میں آج بھی 70 لوگ ہیں. تو 125 بندہ تو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ نے ایک ذمہ داری گڈریے والی مجھے دی ہے. تو یہ مہربانی ہے گھر والوں کی کہ وہ ہمیشہ مجھے اکوموڈیٹ کرتے رہے, درگزر کرتے رہے, معافیاں دیتے رہے, میری کوتاہیوں پہ مجھے معافی ملتی رہی. اچھا, آپ مووی دیکھتے ہیں, اور اگر دیکھتے ہیں تو کس طرح کی مووی آپ کو پسند؟ بٹ صاحب مجھے نا موویز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اب وقت ذرا کم ہوتا ہے, لیکن موویز جب بھی موقع ملے تو مجھے کوئی بھی آرٹ مووی جس میں کوئی لیسن ہو, جس میں کوئی میسج ہو, مجھے بڑی اچھی لگتی. چند دن پہلے میں نے فرنگی دیکھی ہے. پاکستانی نہیں, انڈین ہے. انڈین مووی تھی. پرانے یا نئے اداکار یا اداکاروں میں سے کون پسند ہے؟ بٹ صاحب میں فن کا دیوانہ ہوں. مجھے آواز اچھی لگے تو میں سر دھننے لگ پڑتا ہوں. مجھے کہہ لیجئے کسی کا آرٹ اچھا لگے, مزہ اچھا لگے. میں بتا نہیں سکتا کہ میری جب ملاقات ہوئی امان اللہ صاحب سے تو میں نے اپنے اس محبت کا اظہار کیسے کیا. مجھے ہنی البیلا پشت ملنے آیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. میں نے کہا یار تم کیا کمال انسان ہو.
اور کیا آرٹ تمہیں اللہ نے دیا. تو مجھے وہ بے شمار ایسے ایکٹرز ہیں. لوکل میں مثال دیتا ہوں, مجھے سہیل احمد صاحب بڑے کم پسند ہیں. ہو اللہ ان کو لمبی زندگی دے. پاکستان کو دوسرا سہیل احمد نہیں مل سکتا. وہ لیجنڈ ہے, لیونگ لیجنڈ ہے. مجھے فردوس جمال بڑا, میں عشق میں سمجھتا ہوں, میں ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں کہ یار کیا اللہ نے آواز دی ہے, کیا وہ فنکار ہیں, کیا انداز ہے. مجھے آواز کہہ لیجیے عاطف اسلم کی بڑی پسند ہے. مجھے آواز کہہ لیجیے اس کی بڑی پسند ہے, ارجیت سنگھ کی بڑی پسند ہے. مجھے آواز کہہ لیجیے سونو نگم کی بڑی پسند ہے. مجھے آواز پرانی میں رفیع صاحب کی آواز بڑی پسند ہے. میں اسی سوال کی آیا تھا کہ اگر آپ میوزک سنتے ہیں اور ادھر ایشین اور یورپین میں سے آپ کو کون پسند لوکل مجھے جو سمجھ آنا ہے, مجھے انگلش گانے پہ کیا سمجھ آنا ہے, مجھے تو لگتا ہے بیمار ہے سارے. کلاسیکل اور یہ جو آج کل میرا خیال ہے بٹ صاحب کوئی بھی میوزک جو آپ کی روح کو چھوئے, جو آپ کو تھوڑا سا ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر کرے, جو آپ دیکھیے بندے کو نا پتہ لگ جاتا ہے. یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے چائے اور حلوہ نوش فرمایا, یہ ہمیں پتا ہم نے کتنا کھانا تھا. یہ ہمیں پتا تھا کہ اس میں میٹھا کتنا ڈالنا تھا. یہ سارا ہمارا اندر سے جواب آ رہا ہے. اس وقت آپ کا میدا اور میرا میدا بول رہا ہے کہ بٹ صاحب حلوہ نہیں چنگا سی, نہیں کھانا, میٹھا نہیں چنگا. اس طرح آپ جب کچھ سنتے ہیں آپ کے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ نفس سن رہا ہے, جی دماغ سن رہا ہے, دل سن رہا ہے یا روح سن رہا ہے. بالکل. اور شاعری آپ کو اچھی لگتی ہے اور کس کی شاعری اچھی لگتی ہے؟ دیکھیے مجھے شاعر برائے شاعر سے بڑی ہمدردی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, یعنی جس کو بیچارے کو پنجابی کا ورڈ ہے ویسے, وہ جس کو کل کے شعر کہنے پڑتے ہیں, زور لگا, معافی دیجیے گا کہ میرے اندر وہ اس سے مزاح تو ہے تو میں رہ نہیں سکتا اس سے. اور یہ بڑی لیکن ایک جو ایسا شاعر ہے جس میں کوئی میسج ہے, جس میں کوئی پیغام ہے, جس میں کوئی فلسفہ ہے, جس میں کوئی اصلاح معاشرہ. ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, مجھے نا انسان اچھے لگتے ہیں بٹ صاحب. ان کا فن بھی شاید دوسرے نمبر پہ بعض اوقات آ جاتا ہے. آپ بندے اچھے ہیں نا, آپ کی 100 نلائکیاں کور ہو جاتی ہیں. آپ مناسب شاعر ہیں اور بندے اچھے ہیں. ہاں یہ لیکن آپ شاعر بلا کے اور گھٹیا ترین انسان ہیں. یہ کمبینیشن بڑا خوفناک ہے, اور یہ آپ کو کہیں نظر آئیں گے ایسے. اچھا, یہ میں پوچھنا تھا کہ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی, ہر طرح کا بندہ آپ نے دیکھا. کسی ایسے بندے کے جس کے دکھ کی کہانی سن کے یا اس کے اوپر ہونے والے ظلم کی کہانی سن کے آپ کو بڑا ترس آیا ہو اور آج تک وہ بات آپ کو یاد ہے؟ بے شمار ہے بٹ. میں تو کسی بلی کے بچے کو نہیں دیکھ سکتا, اور اگر وہ گاڑی کے آگے نا میں رک جاتا ہوں, پہلے دوسرے کو روک لیتا ہوں, یار مہربانی ہے, چھوٹا سا بلی کا بچہ, اس کو پار جانا. ٹھیک. اور جانور کی محبت کو کیسے بیان کریں گے؟ بچپن میں کوئی جانور پالا؟ نہیں, میں زندگی میں ایک بار میں نے پورا مہینہ بکرا رکھ کے اس کے بعد اس کو قربانی اچھا کے لیے کسائی کے حوالے کیا. اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی. یہ کام میرے بچے کر لیتے ہیں. مجھے اللہ معاف کرے, میں آخری دن بکرے کو دیکھتا ہوں. اپنا بچپن سے ایجوکیشنل اور اب تک کی جو اچیومنٹ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کر دیں. بٹ صاحب میں پیدا ہوا چھوٹا سا تھا, آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگ پڑا, میرا وزن بڑھنے لگ پڑا, میرا قد بڑا ہو گیا. 18 سال کی عمر میں میرا قد جو 5 فٹ 5 انچ ہو گیا, اور وزن میرا جو ہے وہ تقریباً 70 کلو ہو گیا. یہ پچھلے 22 سال سے مینٹین ہے. یہ کہانی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کا انٹرویو, بلکہ میں تو کہتا ہوں مجھے بہت مزہ آیا, تو آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو.